كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا. جنوں مشکلاں خود آون او نہیں مشکل کشا ہوندا. جو عابد لوگ خود ہووے او نہیں معبود ہو سکدا. شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا.
سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق و مالک داتا اور دستگیر ہے، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال پوری کائنات سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، محترم دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک دے جس مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی والرحمت کتاب دا تیسرا پارہ، سورت دا نام سورہ البقرہ۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دی دعوت عقیدہ توحید بڑے ہی احسن پرائے دے اندر بیان کر چکا، چونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تے پیارے خلیل اللہ دی سنت نو اسی ایک دن ادا کرنا کہ کس رب دے خلیل نے اللہ دی رضا دی خاطر عقیدہ توحید دی خاطر کن آزمائشات دے اندر مشکلات دے اندر اپنے آپ کو گزارے ہے، اسی باوجود مصطفیٰ دی امت دے انبیاء علیہ السلام اور اللہ ذوالجلال دیا برگزیدہ ہستیاں کا مطالعہ کریے کہ دعوت اسلام، پیغام اسلام ساڑھے تک کس انداز نہ پہنچایا گیا، لیکن باوجود اس نے اہل سنت، اہل توحید، اہل دیوبند، اہل حدیث
اپنے آپ کو مسلمان کہلان والے اسی اپنے اندر اپنی من مرضی کے مطابق اعمال کرنے اسلام چلدا تے جائے پیغمبر دا طریقہ چھٹدا تے چھٹ جائے اے گل اسی کہہ دینے کہ لو جی تہانوں پتہ ہے کہ دین نالو دنیا رکھنی بڑی اوکھی ہے جیدے تو 80,000 دا جانور لاکھ سوا لاکھ دا جانور 40,000 دا جانور اللہ دے رستے اندر ذبح کرنا ہے پھر تینوں دنیا کی تمام تر خواہشات نو ذبح کرنا پڑے گا پھر جا کے اللہ دے دربار دے اندر تیری نماز تیری قربانی تیرا ہر عمل اللہ ذل جلال دے دربار اندر مقبول و منظور ہوئے گا میں بنا تمہید بات شروع کرنا چاہنا کہ جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے رب پہچانیا اور اپنے باپ کے سامنے قوم کے سامنے پیغام توحید بلند فرمایا حتیٰ کہ فقط حکمران کے سامنے اور نمرود جڑا اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلی کہلان والا میرے خلیل چکے بھی نہیں بھیگے بھی نہیں نرم بھی نہیں ہوئے منڈا بھی نہیں پایا بلکہ پیغام حق پہنچایا اور کن صعوبتہ تکلیفہ کے اندر مبتلا کیتے گئے پہلے اعلان سنیا گے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ دے اپنی قوم کے سامنے ایک اعلان فرما رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں اے جیڑیاں مورتیاں رب بنا کے اینا دی پوجا کر دے ہو اے تہاڈے نفع نقصان دے مالک نہیں کیوں انہاں نو اپنا الہ تصور کر دے ہو تے قوم دا جواب سنیا گے ذرا اینا باتاں نو اپنے آپ تے بھی فٹ کرن دی کوشش کریا کرو کہ واقعی اسی باوجود مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن دے اسی نبی دا طریقہ بنانے کہ اپنے باو اجداد کی روش سے چل کے آ رہے ہیں اور یہ طریقہ خلیل الرحمن علیہ السلام کی قوم دا جواب دے خلیل دا اعلان سن لو اللہ ذل جلال فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو اللہ ذل جلال دے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام دا پیغام سنا دیو اللہ فرماتے ہیں اس قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون جناب خلیل آتے میں اے میری قوم دے لوگوں اے میرے ابا جی اے جیڑیاں مورتیاں تسی خود تراش دے ہو
دے سامنے اپنی عرضاں لے آندے ہو تے قوم دا اگو جواب ویکھ لے قوم کی آندی ہے اللہ فرماتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لہا ابراہیم اسی اس واسطے کام کرنے اسی اپنے آباؤ اجداد نو ایک کام کردے پایا ہے اج باوجود طریقہ مصطفیٰ دا باوجود پیغمبر دی شریعت دے پتہ ہوندے پھر بھی بندہ آندے جی ٹھیک ہے جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا آؤ اپنے آپ نو بدلیے تو آٹے ملک دے اندر دے تبدیلیاں آ گئیاں لیکن تسی بھی کدی سوچے ہے یار ساڑھے آباؤ اجداد ٹھیک بھی نے کہ غلط نے فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین اسی اپنے آباؤ اجداد نو انجی کر دیا پایا ہے تے جناب خلیل اللہ کی اعلان کر دے میں فرمایا قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین اور دوسری نے تہاڈے آباؤ اجداد جڑے میں واضح گمراہی دے سلالت اندر نے فرمایا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین ابراہیم یار گل تے بڑی سچی کرنا اے گل ٹھیک ہے اے جڑی ساڈے نال تو کیتی ہے تسی تے تواڈے آباؤ اجداد جڑے نے اے واضح گمراہی تے سلالت اندر نے ابراہیم گل سچی کرنا یا ساڈے نال مذاق کرنا ہے کہ جناب خلیل اللہ کی آمدے میں فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین جناب خلیل آمدے میں تسی آمدے ہو کہ اے جڑیاں گلاں ابراہیم ساڈے نال مذاق اندر کرنا ہے تے جناب خلیل آندے نے نانا میں تے تواڈی محبت پیار نہیں سنا کرنا چاہنا وا تہاڈا رب تے میرا رب ہووے جیڑا زمین و آسمان دا نظام چلانے والا انہاں جناب خلیل اللہ دی بات نو سن کے دل سنیا کر دیتا ہے جناب خلیل ایک دن آندے نے تالائی لاکیدن اسنامکم و یار جڑیاں مورتیاں تے رب بنائے نے میں ذرا انہاں دا بھی ایک نہ ایک دن انتقام ضرور لواں گا لوگ کٹھے ہو کے آگے آدھے ابراہیم ساڑھے عوامی میلے دا وقت ہوندہ اور سے پاک ساڑھا قریب آگے میلہ ساڑھا نیڑے ساڑھا دل کر دے اسی دلو بھی میلے دلا کے چلیے جناب خلیل اللہ نے اید اللہ ذوالجلال دی طرف نظرہ اٹھائی اے ویسے تے جانتے سورج دیا اے جناب ستاریاں دیا پوجا کرنے والے فرمایا قالا انی سکیم فنظر نظرت فی النجوم وقالا انی سکیم جناب خلیل اللہ آمدے میں
طبیعت ٹھیک نہیں انہاں دا دل مندا چلو اسی اپنے عوامی میلے دی طرف ٹر چلیے انہاں کھانے پکائے انہاں بڑیا چیزاں بنائی اپنے رباں تے اپنی مورتیاں دے سامنے رکھ دیتی آنی ہے ایک الگ اپنے عوامی میلے پہ ٹر گئے خدا دی قسمیں میں کسی دا دل نہیں دکھانا چاہتا ہن تہیا تے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جایا جے خلیل میلیاں تو روک دے میں نمرودی میلیاں تے جاندے میں اے اپنے جناب اپنے معاملات نو انہاں ویکھے آئے تے اللہ ذوالجلال دے خلیل انہاں دے بت خانے اندر داخل ہوئے کیوں ابو دے سامنے دعوت پیش کی ہے انہیں ٹھکرا دیتا ہے قوم نو سمجھایا انہیں ٹھکرا دیتا ہے اور اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کرتا ہی ہے 17واں پارہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن ہے تے پیارے خلیل علیہ السلام نے ایک گل انہاں دے سامنے کیا دیتی سی اللہ لَعَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے انہاں دے بت خانے اندر داخل ہوئے ویکھیا رب جڑے بنائے نے کوئی سونے دا بنایا کوئی چاندی دا بنایا کوئی پتھر دا بنایا کوئی لکڑ دا بنایا کوئی مٹی دا بنایا کوئی تانبے تے پتل تے لوہے دا بنایا انہاں نو اپنی اپنی شان دے مطابق رکھے آئے بڑا رب بڑی جگہ دے لاگے چھاگے وزیر مشیر نے انہاں دے سامنے کھانے پے نے انہاں دے سامنے طرح دیاں چیزاں پئیاں نے اے اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نے انہاں دے کھانے ویکھ کے انہاں دی دعوت غور کر کے انہاں دا پیغام ویکھ کے اے اللہ دے خلیل اپنے رب دی توحید دا پرچار کرتے ہیں بت خانے داخل ہوئے کسی دا لک توڑ دے کوہاڑا پھڑیا نا مستری مزدور دی حیثیت دے نال دے اگئی کم سر انجام دین والے گھر وچ آنا پے ایک کوہاڑا پکڑ کے انہاں دے بت خانے اندر داخل ہو گئے کسی دی بان توڑ دیتی ہے کسی دا ٹنڈا اتار دیتا ہے کسی دا لک پھوڑ دیتا ہے کسی دا نک توڑ دیتا ہے کسی دا کان کٹ دیتا ہے مسلے کر دے گئے اے جناب اے حقفی اسی انہاں دے تھلے کھانے انہاں دے اوپر جناب انہاں دے رب نے ان کھانیاں دے اوپر پہلے دے سامنے پیسن ان کھانیاں دے اوپر الٹے منہ ڈگے میں تے جناب خلیل اللہ بڑے رب نو چھڑ دیتا ہے تو اللہ دا قرآن بھی آندا ہے اللہ پاک دے خلیل رشد و ہدایت منبع بھی سن جناب خلیل صحیح نو فقیر بھی سن انہاں دے الہ مشکل کشا اور بقیادہ اللہ دے خلیل نے سب تو پہلے بتاں بھی توحید دی دعوت تے پوچھ لیا میں اور سونے سونے کھانے پینے تسی نہ کھانے آنو کھاندے کے او قرآن اندر اللہ فرماندے نے فراغ علیہم فراغ الہ آلہتہم فقال علا تاکلون
عبادت پوجا پاٹ کرنے والے جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے انہاں دا کلا کم کر کے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ جناب خلیل اللہ علیہ السلام انہاں دے بڑے دے جناب طور تے پہاڑا رکھ کے ٹر جاندے میں ان کی تالا کھولیا انہیں نام مسمار کر کے تالا لگا دیتا وہ اپنے عوامی میلے دے گئے اور تسی آنکھوں گے اللہ دے خلیل دا عقیدہ تے ایسی ہے کہ کردے کچھ نہیں کھاندے کچھ نہیں پیندے کچھ نہیں بولن جوگے بھی نہیں ہے اللہ ذوالجلال دے خلیل نے کیوں انہاں نو بلایا ہے بس اوقات انسان توحید دی خیرت لے کے اپنے آپ نو بندہ سپر پاور شو کر کے انہاں نو گلاں بھی کردا تے انہاں نو للکاردا بھی تسی آکھو گے دلیل کی ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں تے طواف کر دیا جدوں تو انو پتہ ہے کہ ایک چکر مکمل ہو جاندہ ہے پھر بیت اللہ تے قریب جدو ایک چکر لگانے پھر حجر اسود نو بوسا دینے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود دے قریب پہنچے تے جدو چومن لگے او دا بوسا لین لگے تے جناب پیارے فاروق پتا کی آندے نے فرمایا کَأَنَّكَ حجر لا تنفع ولا تضر اے حجر اسود منو پتا تو عام پتھروں وچوں ایک پتھر نہ تو نفع دا مالک پیارے فاروق مخاطب کرتے ہیں نہ تو نفع دا مالک نہ تو نقصان دا مالک تینوں اس واسطے نہیں چومدا اس واسطے بوسا نہیں دیندا کہ تو میرے نفع نقصان دا مالک ہے میں اس واسطے تینوں بوسا دینا وا تینوں آمنہ دے لال محمد کریم نے بوسا دیتا ہے اور صحابے دل بڑی پیاری گل کرتے فرماندے نے حجر اسود نو کسے سوا لگیتا حجر اسود نو کسے سوا لگیتا تیرا رنگ کیوں اینا کا
دیتا جاندہ کہ آمنہ دے نال محمد کریم نے منو بوسا دیتا ہے جناب خلیل آتے نے وہ کھاندے کیوں نہیں بولدے کیوں نہیں تے پھر قانون حرکت دے اندر آیا انہاں توڑ دیتا گیا تالا لا دیتا گیا لوگ حالے نے آدھے نے انج کریے کار جان تو پہلے پہلے بزرگانوں سجدہ کر رہی ہے انہوں سلام کر رہی ہے اگے جا کے کی ویکھے ہے تالا کھولے ہے کوئی ایک دوجے تے مدہ پہ آئے کسے دا لگ کوئی نہیں کسے دا نک کوئی نہیں کسے دی زبان کوئی نہیں کسے دا ہاتھ کوئی نہیں آنگ آنگ توڑ دیتا گیا ہے کہ اپنی زبانہ انہ دیا این کر کے ہاتھ نہ پکڑ کے آندے میں یا متھے تے ہاتھ مار کے آندے میں اب کون ہے انہ دی بے ادبی کر کے جانا والا انہار پتا کی آندے میں اے بزرگ تے کسے نو کہیں دے کچھ نہیں اے تے کسے نہ ظلم کر دے کوئی نہیں اے تے کسے نو آندے کچھ نہیں ہے اور رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے واہ اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاؤں اللہ پاک نے ایک ایک گل محمد کریم تے نازل کر کے قرآن بنا دیتا ہی قرآن کی ہوتا اللہ فرمان دینا قالو من فعل حاضر بے آلہتنا انہو لمن الظالمین اب کون جیڑا ساڑھے ربنا یہ جدی حرکت کر کے آئے تے گلہ کر دیا اندے میں قالو سمعنا فتئی اذکرم یقالو لہو ابراہیم اچھا سنے کہ ایک ابراہیمی نوجوان ہے او ایک کام کر سکتا ہے کہ ٹہرے دے اندر لے آندہ گیا جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو لے آؤ پکڑ کے شاہی کونسل جیڑی ہے قانون جیڑا حرکت دے اندر آ جاندہ تے اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل اللہ نو بلا کے لے آندہ گیا اور ابراہیم مسجد دی سینت پڑھنے والوں پتہ نہیں کیڑے کیڑے آوازیں میرے خلیل تے کسے ہونگے کیڑیاں کیڑیاں گستاخیاں کیتیاں ہونگیاں کنیاں گلہ لگائیاں ہونگیاں اینڈ سارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جد امجد جناب خلیل اللہ دے گرد پیغمبر نے وقت حاکم جیڑا آنا ربکم العالی کہن والا اے اپنے ہماریاں نونا کی ہوتا ہے تے پیارے خلیل اللہ کو چرگا سوال کرتا ہے قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم پیارے خلیل آتے نے کال دسو ساڑھے ربانا تمہیں کم کیتے کوئی بندہ ایمان دی گستاخی تے نہیں کر سکتا پیارے خلیل نظرانیاں کیتیاں نے اچانک اپنی نظر اٹھاندے نے خدا دی قسمیں توحید والے دی گل ہوندی ہے توحید والے دا درہ امتیاز ہوندا حق تے سچ دی آواز والا کسے میدان اندر چکیا نہیں کردا بلکہ اللہ اپنی مدد تے نصرت نہ ہم کے نال کر دے میں پیارے خلیل پہلا بگدڑے نہ دے کی سٹیا فرمایا قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فسألوہم ان كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقال إنكم أنتم الظالمون
ہاں ابراہیم تینوں پوچھنے آ تے کہن لگے مینوں کی پوچھ دے ہو اے جڑا تہاڈا وڈا ایدی تون تے شملہ کہاڑا جڑا رکھے ہے اینوں ہی پوچھ لو کتے اینوں نہ انہاں تے غصہ آ گیا ہوئے کام خاموش عقل مشرق کی مات ویسے مری ہوتی ہے میرے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ آنکھیں کر دے انسان کتنا بڑا کتنا کبھی کیوں نہ ہوئے لیکن کئی بندے ایسے ہیں جڑے اپنی عقل اتار کے اپنے نیچے رکھ کے تے آپ اوپر کھڑے ہو جاندے ہیں یعنی عقل استعمال نہیں کردے مشرق کی تی عقل تے مات ویسے وجی ہوندی ہے اللہ دے خلیل آندے میں اینوں پوچھ لو اینے نہ کچھ کیتا ہوئے تے کہن لگے ابراہیم اے تے تینوں بھی پتا اے بول سکدے ہی کچھ نہیں تے کر سکدے ہی کچھ نہیں تے اللہ دے خلیل جدو انہاں دی انی گل سندے میں فرمایا قال اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون پیارے خلیل آندے میں پھر انہاں نوں پوچھ دے کیوں انہاں دی عبادت کیوں کر دے انہاں نوں اپنا الہ تے مشکل کشا کیوں سمجھ دے نمرود اپنے آپ نو رب کہلان والا اے اپنا قانون حرکت دے اندر لے آندا کہن لگے ابراہیم تو رب رب دی دعوت دینا الہ دیاں تو تہارا پانا ہے دس تیرا رب کون ہے تے اللہ پاک دے پیارے خلیل کی آندے میں اے جڑا ابتدا دے اندر میں مقام پڑھی ہے اللہ فرماندے میں عالم تارا الاللذی حاج ابراہیم فی ربہ اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل علیہ السلام کی آمدے میں میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کر دے تے مارنے دے بھی قادر قال ابراہیم پیارے خلیل آمدے نے میرا رب زندہ بھی کر دے تے میرا رب مارن تے بھی قادر ہے تے نمرود کہنے لگا یہ کام تے میں نہیں کر تو کیا نہیں کرے گا دو بندے بنائے ایک بندہ ہوئے جنہوں سزائے موت سنا دیتی گئی ایک بندہ بری سننا کر دیتا تے میں کی کیتا انہیں چیزے تے سزائے موت لگی ہے انہوں بری کر دیتا تے دوسرے نو قتل کروا دیتا پھانسی تے پھندے تے چڑھا دیتا ہے تے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اے مندر ویکھیا اور دی قوم جیڑی ہے تالیاں تے سیٹیاں مار دیئے ویکو ساڑے رب دیاں کرتبہ ویکو انہاں دی کرتوت دی انہاں دا معاملہ پیارے خلیل اس بات نو طول نہیں دیں دے بلکہ اگے سوال کر دے میں میرا رب ہوئے جڑا مشرق تو سورج نکال دے مغرب کی طرف غروب کرتا ہے جے تو اپنے آپ نو رب کہلانا ہے پھر مغرب کی طرف نکال کے وقا تے قرآن کی اندر اللہ فرماتے ہیں فَابُهِتَ الَّذِي كَفَرَ
انہاں دیاں اکڑیاں گردناں جیڑیاں چک جاندیاں نے انہاں دیاں لمبیاں زباناں گز گز نکلن والیاں بند ہو جاندیاں نے اے اپنے قانون نو حرکت دے اندر لے آندے نے جدوں مشرک الدلیل مک جائے پھر اپنی طاقت نو پیش کردا ہے کہن لگے جے ابراہیم نو استغفر اللہ نہ اینو ختم کیتا نہ جلایا ساڈے رباں دے ساڈے الہاں دیاں این کر کے توہین امید باتاں کردا رہے گا انہاں پیارے خلیل نو ایک جگہ تے قید کر دیتا گیا غالباً ایک مہینہ تک آگ جلاؤں دا اعلان کر دیتا ہے کوئی گاڑا کھودو او دی اندر آگ دے چھولے ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک مہینہ آگ جلا دیتی گئی ہے او عورت اپنی منت منن واسطے میرا ایک کام ہو جائے میں خلیل واسطے انیاں لکڑیاں پیش کران گی کوئی اپنا بال لے کے آندا ہے کوئی کس انداز نہ تعاون کرتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن اعلان کرتا ہے اور میں دے تفسیر دی کتاب دے اندر پڑھے ہیں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اتنی چیخا چلائی اتنا جناب معاملہ اتنا گرم کیتا ہے کہ کوئی آگ تو پرندہ بھی کراس نہیں کر سکتا کوئی جانور بھی یا گبور نہیں کر سکتا اے آگ جیڑی 3 دن میلا تک لوگ چھمانے تے مولانا بڑی پیاری گل کرتے ہیں فرماتے ہیں آگ بلی تے تار تاری کو تاکہ بلے اکیرت چفیرا کوئی نہ خوف خیال نبینو تن رسولہ چیڑا رب العالمین دے سامنے آخوزاریاں کر دے میں ارشاد ربا تیرا خلیل مک جائے گا تیرا خلیل ختم ہو جائے گا اور تے کافروں نے لمبے پروگرام تے منصوبے بناوے تے رب العالمین فرماندے میں اے فرشتیوں پریشان نہ ہوئے میں اپنے خلیل نو آپ بچا کے دفع دے آگا اللہ کہتے انہوں مچائے گا بلکہ حدیث پاک دے اندر آگا جبریل بھی خلیل کو آئے میں میکائیل بھی خلیل کو آئے میں اسرافیل بھی جناب خلیل کو آئے میں اے پیارے خلیل جی آڈر کرو بارش پا کے اگنو ختم کر دیتا جائے پیارے خلیل جبی خاموش میں عقیدہ توحید ویکھو تے رب العالمین دا کامل یقین ویکھو ایویں تے نہیں اللہ ذوالجلال نے پیارے ابراہیم نو اپنا خلیل سمجھیا خلیل دا لقب عطا فرمایا خلیل دا معنی دوست ہوندا ہے دال واو سین دا دال نہ دیانتدار ہے تے واو نہ وفادار ہے سین نہ سچا ہے دال نہ تابعدار ہے اور جیڑیاں صفتاں دوست وچ ہونیاں چاہیدیاں نے اے کلے پیارے خلیل وچ میں رب دا فرشتہ آیا اللہ ذوالجلال نے میری ڈیوٹی ہوا تے لائی ہے میں چونکا دے کے انہاں دے گھراں ساڑ دیا فرمایا نا اللہ ذوالجلال دا فرشتہ آیا خلیل اے دسو میں
انہاں دیاں بستیاں زمین تو اٹھا کے اگ سمان تے الٹیا کر کے اگ وچ سٹ دیا فرمایا نا پیارے خلیل پہ حضرت خلیل فرشتے آنا اللہ دے ملک نہ گل کرتے میں تے پیارے خلیل کی آتے میں اور رب دیو پیارے ہو تسی آپ آئے ہو یا اللہ دی ذات نے بھیجے ہیں آتے نے اسی آپ آئے ہیں تے پیارے خلیل کی آتے میں حسبی اللہ و نعم الوکیل تسی ٹر جاؤ میرے وعدے میرا اللہ ہی کافی ہے اور جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے تے میرا یزدانی شہید یاد آیا آسمان تو ٹک کے بھی نہیں مردہ بھوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نوں ڈوب دا نہیں اللہ نے جس دا پھڑیا ہوئے یا پتر بھی ماپے یاد پہنے جدو موت سفر تے کوئی ٹریا ہوئے خنجر 10 وجن پامے لکھ وجن خنجر 10 وجن پامے لکھ وجن او مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے میں کی آکھیا اوے آگ بھی اس نوں سارتی نہیں آگ بھی اس نوں سارتی نہیں جیدہ پلہ اللہ نے پھڑیا ہوئے پیارے خلیل آندے میں تسی واپس چلے جاؤ میرے وعدے میرا اللہ ہی کافی ہے حدیث پاک دے اندر میرے آقا کی فرماندے میں اللہ ذوالجلال دے خلیل کی آندے میں اللہم انکا فی السماء واحد وانا فی العرض واحد شوالی یا رب قوم بھی میری مخالف ہے باپ بھی میرا مخالف ہے خاندان بھی میرا مخالف ہے وقت کا نمرود دے حکمران جیڑ ہے وہ بھی میرا مخالف ہے اور شوالی یا رب تو آسمان تے کلا تیرا خلیل روح زمین تے کلا اللہ منو تیری ذاتی کافی ہے کہ میں قربان جاؤں پھر رب العالمین نے جناب خلیل اللہ نو بچایا ابراہیم مسجد دی زینت بننے والے ہو اللہ پھر خلیل نو کنج بچایا آگ ختم کیتی ہے اللہ پانی سٹ دیتا ہے فرمایا نا پانی انال دے پیسے بھی اگاں بجھ دیا ویکھیا نہیں ہے نا انہاں نو ختم ہو جان دے اے تے فطرت اے دی اوتے پانی پا دیتا جائے پانی نال دی اگ بجھ جاندی ہے ہوا نال بھی اگ بجھ جاندی ہے اللہ دی قسم محبت خلیل لائے ہوئے خلیل اگ وچ بھی ہوئے تے او دی رحمت دے نال اگ دا وال بھی بھیگا نہ کر سکے پیارا خلیل اگ کے اندر بھی ہوئے اور حدیث پاک دی اندر آؤں پوچھنے والیا پوچھیا خلیل زندگی دا عرصہ گزار کے آئے ہو تے زندگی کیسی گزری ہے دکھ ہی دکھ نے آتے نے پوری زندگی ویچ اگر میں سکھ ویکیا تے آگ دے اندر 40 دن آرام کیتا ہے ایک تفسیر اندر آندا انہیں بہت بڑا چبوترا بنایا لوگ جمانے آسے پاسے لوگ کارے پارنے ابراہیم جی اپنے آپ سلنڈر کر دیندہ ختم کر دیندہ انہاں دی گل من لیندا تے نمرود نے اونچے چڑھ کے ویکھیا پہلے
پہلے تے سٹن دا پروگرام کن بنایا حدیث پاک دے اندر اے بھی تجویز شیطان نے دیتی ہے جہنم دے اندر جیڑا چولہا من جلیک ہے اے دے ذریعے نانو آگ وچ اتاریا گیا سالمہ نے ویکھیا رسیاں سڑ گئیاں خلیل اللہ آگ وچ کھیل دے میں اے پتھر مار دے میں قدرت خدا دی اسی ہے اینا پتھرانوں اللہ پھولتے کلیاں بنا کے ابراہیم دے استقبال اندر کے روندے میں کی ویکھیا جاندہ ہے میں قربان جاؤں آگے اتنی جلدی ہے اور صاحب دل کی اندر نہ سوز تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی نہ سوز سا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی مزاج انار میں کیسی آئی آزاد نرمی فرشتیاں نو جواب خلیل کی دیتا سی آدھے میں میرا مولا حاضر ناظر آگے تو پہلے توکل کیتا تے اپنے رب تے اے پتا کی آدھے میں واحد 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 مولا آگے نبی حقانی وحدت واگ محبت اندر ہو گئے قربانی ان کی فرشتے آلو آتے ہیں تسی ٹر جاؤ میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے اور میرا مولا حاضر ناظر رکھن مارن والا کیوں پھر آج اماد کر بیان حوالا ان رب آدر دن دے میں اینا کیا قالو حرکو وانسرو آلہتکم اگر اپنے ربا اپنی مورتیاں نو بچانا چاہندے اینو ساڑ دیتا جائے اور پیارے خلیل آگ وچ میں رب آگ نو آرڈر دیندے میں فرمایا کلنا یا نار کونی کلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اللہ ڈائریکٹ مخاطب کر دے میں آگ دی فطرت جلا کے رکھ دینا پانی دی فطرت ڈوب کے رکھ دینا تے سوئی دی فطرت کٹ کے رکھ دینا اللہ فرماتے میں اے سوئیے آج تیری فطرت نہیں آج میں رب دی قدرت کہے گی اور آگ دی فطرت چلا دینا راہ کر دینا رب نے آگ نو آڈر دیتا اے اکے آج تیری فطرت نہیں کم آئے گی آج میں رب دی قدرت کاملہ رنگ لے آئے گی اب ہن کی آتی ہے اللہ خلیل میرے وچ پہ آئے لیٹے آئے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ تے ٹھنڈ دی وجہ نہ میرے خلیل نو تکلیف پہنچ جائے کوئی مشقت آ جائے بلکہ کی رال فرمایا پرتم سلامن وہاں سنیا ربا اپنے خلیل دے کنا مہربان ہویا خلیل بھی تے انتہا کر دیتی ہے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اگے ٹھنڈی ہو جا
اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی میرے خلیل نو کہ ٹھنڈ دی وجہ نہ پھر تکلیف ہو جائے، امن والی، سلامتی والی، پیار والی بن جا۔ تے جناب خلیل واسطے جدو چیخا جلائی گئی، ایک کرلا آیا پھوکا مار دائے، ساڑھے بھی آتے نا ٹکے دی دمڑی کرلے ونگو تانگر دا پھر دے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ایک کرلا آیا پیارے خلیل دی آدھن میں زیادہ کرنا چاہیا۔ تے ایک گل سن لو، ادھر ایک چڑی ہے اپنی چونج وچ پانی تھوڑا تھوڑا لے آ کے آگے تے پا رہی ہے تے اگنوں بجا رہی ہے۔ ہن معاملہ کی ہے؟ نہ کرلے تے پھونکا ماریا آگ زیادہ بڑھنی ہے، نہ چڑی دیا چنجا دے نال آگ بجھنی ہے۔ گل کی ہے اے دے نام میں بدنامی آنی سی تے چڑی دے نام نیک نامی آنی سی۔ پیارے یوسف نو خریدارا خریدے آنا ایک بی بی تھوڑی جی سوتر دی ہڈی لے کے کیا لگے بی بی سوتر دی ہڈی دی کی حیثیت ہے؟ آتی امنو پتہ اینا ہڈی آنا یوسف دا مول تے پورا نہیں ہونا، لیکن قیامت والے دن یوسف دے خریدارہ دے نال میرا بھی نام پہ جائے گا۔ اینا اڈیانا تے یوسف نے خریدے آ جاندہ، اے چڑی ہے اے چنجا پانی دیا پا رہی ہے، کرلا پھوکا مار کے بجھا رہی ہے۔ اسے بات میرے آقا علیہ السلام فرمان دے رہے ہیں اے کرلیاں کرن دی اندر چکلیاں جنہوں کیا جاندہ انہوں مارنا سننا دے۔ میرے آقا فرمان دے میں جڑا ایک ضرب نہ انہوں مار دے اللہ 100 نے کیا عطا کر دے، جڑا دوجی ضرب نہ مار دے اللہ 50 نے کیا عطا کر دے۔ اے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا گھر میں تشریف جا کے آئے، ایک کمرے دی نکر تے ایک پرچی پئی ہے، ایک سوٹی ہے اور دنال کے لیا کوئی چیز لگائی ہے۔ آقا فرمان دے عائشہ اے پرچی کیوں رکھی ہے؟ اللہ دے نبی جی اے پرچی میں کرلیاں مارتے رکھی ہے، کرلے نو مارنا بڑا ثواب تے نیکی ہے، میں دسیا پہلی ضرب نہ مارو گے اللہ 100 نے کی عطا کرنگے۔ میں قربان جاما پیارے خلیل اللہ ان کر کے آگ میں لیٹے میں ایک دن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں بلکہ 40 دن رب دا خلیل لیٹیا ہویا۔ ادھر توتا چڑی دا مندر ویندا ہے، مولانا سید الفت رحمت اللہ علیہ تو حدیث فیصلہ بات عظیم شاعر گزرے نے انہیں توتے تے چڑی دا مکالمہ ایک حقائق دی اندر شیران دی اندر پرو کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا، توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑی ایک ہی کھیکن جگا رہی ہے، تینو ویکھ دا آمدی چاندی نو کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے، بھلا بلدیاں لاٹا بجھا لیں گی، بوند پانی دی لیا کے جو پا رہی ہے، ہو کے ذاتی پاگلے کوڑ کر لیے جتھے نال شتیرہ تے پا رہی ہے۔ تے چڑی نے جڑا جواب دیتا آدھی ہے سن میں تو دیا عقل دیا انے آوے، سن میں تو دیا عقل دیا انے آوے، نہ کوئی بلدی چیخا بجھا رہی آوے، او دا کم میں نار گلزار کر کی دا کم میں، او دا کم میں نار گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی آوے،
نہ کوئی بلدی چیخا بجھا رہی ابراہیمی گلشن دے اندر میں تے اپنا نامہ لکھا رہی پیارے خلیل علیہ السلام 40 دن تک دے اندر رہے اور پیارے خلیل نے اس موقع تے بھی اپنی زبان جو اے ہوئی کلمہ بنایا حسبی اللہ بسم اللہ توکلت اور فقل حسبی اللہ کہ میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی جگہ میں پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے روح زمین تے حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سب تو پہلے مہاجر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے خلیل نو چکھا دے اندر برہنہ کر کے کپڑے اتار کے آگ میں چھٹیا گیا میرے آقا فرماندے میں سب تو پہلے جنتی جوڑا پہنایا جائے گا کہ جناب ابراہیم نو پہنایا اے او پیارے خلیل اللہ نے علیہ السلام پھر ہجرت کی تھی اللہ کا نام لے کے سفر شروع کیتا اللہ تو جدر نو چاہے اپنے خلیل نو لے پیارے خلیل ارے کل سنے آگے اللہ کے نبی فرمانے نے دعوت دینا تو ہٹا کام میں ہدایت دینا اللہ کی ذات ہے حضرت ابراہیم نے انیا مارا کھائیا انہیں دکھ شعوب کا برداشت کی دیا لیکن ایک بندہ مسلمان وہ بھی انہوں نے پتیجے حضرت لوط علیہ السلام ماں جی سارا جناب لوط ایتھو نکلے کندانین علاقے اندر گئے پھر حرام بستی اندر ٹھہرے پھر فلسطین اندر ٹھہرے پھر نمرود نہ اور ظالم جابر حکمران نہ پھر انہوں کا مقابلہ بڑھیا اللہ نے نصرت مدد دیتی امرہ جی حاضرانو جناب سارا دی خدمت کے اندر انہوں دی نوکرانی کے خاتمہ بنایا ان حالات کے اندر رب خلیل دعا کی کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے باقی انشاءاللہ مضمون جناب خلیل علیہ السلام نے نیک اولاد کی طلب کی تھی آپ نے فرمایا جو بھی اولاد منگو تے نیک اولاد منگیا اللہ بیٹا دے بیٹی دے اپنی رحمت نہ سالے عطا فرمایا رب حبلی من الصالحین اس واسطے اللہ جنہ کو اولادہ دی نیک سالے اولادہ عطا فرمایا اللہ جنہ نو دیا پتر دیتے دی اپنی رحمت نہ انہوں نے ماپیاں تے دین دے تابعہ دار تو دسنا چاہنا پیارے خلیل علیہ السلام نے کس عمر کے اندر آگے کس بیوی جو اللہ جلال نے جناب اسماعیل پیدا کیتا اس تو قبل کہ ان والا اگر جمعہ اس امدادنا مسائل قربانی اور خلیل کی دعا کا تذکرہ کیتا جائے پھر ذی-الحجہ دے ایام دے انہاں دے فضائل مناقب رہ جان کے انشاءاللہ الرحمن مسجد انتظامیہ اور انہاں کی محبت رفقات کی پیار کی خاطر آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن عشرہ ذی-الحجہ دے اور قربانی دا جانور کیسا ہوئے اور قربانی دے جانور کی عمر کیا ہوئے اور نبی علیہ السلام کی سنت طریقہ کیے پھر اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ الرحمن ایک تو ہی شروع کیتا جائے گا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ